الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان، سرمایہ ملت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد شفیق میانوی صاحب زید مجدہ، محترم المقام شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید شفقات حسین شاہ صاحب، محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید حسام الحق شاہ صاحب، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا محمد نواز قریشی صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام دامت فیوزہم، اور محترم معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر البرکات اور عظیم المقاصد اصلاح امت کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میزبان مکرم برادر عزیز محترم حافظ
مظہر ہرگن صاحب اور محترم عدنان مظہر ہرگن صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت ایثار کو اخلاص کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں برادر محترم استاذ العلماء جگر گوشہ استاذ العلماء مخلصی فی اللہ حضرت علامہ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ جس عظیم عنوان پہ آج کا پروگرام رکھا گیا ہے وہ اس وقت ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے احوال بگاڑ کا شکار ہیں، اخلاقیات تباہ ہو چکی اور عقائد رہ گئے تھے۔ بعض بدبختوں نے ان پر بھی ڈاکہ زنی شروع کر دی۔ اور عقائد کے باب میں بھی عوام اہل سنت میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس لیے جنہیں اللہ رب العزت نے دین کا اور مسلک کا درد عطا کیا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو اچھی طرح سمجھیں اور ایسا سمجھیں کہ پھر دوسروں کو سمجھا بھی سکیں اور دین کو ایسے سیکھیں کہ دوسروں کو سکھا بھی سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تو دین پر عمل کیسے کریں؟ شریعت کو نہیں سیکھیں گے تو شریعت پر عمل کیسے کریں؟ اور اگر شریعت نہیں سیکھیں گے تو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو شریعت سکھا کیسے سکیں گے؟ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اسلام پہ کبھی ایسا وقت رہا کہ اس کے کسی ایک شعبے پہ حملہ کیا گیا؟ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں۔ تو پہلا شعبہ عقائد کا ہے، عقیدے کا ہے۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے کہ جس میں ہمارے بہت سے لوگ ڈاواں ڈول رہتے ہیں اور چونکہ ڈاواں ڈول رہتے ہیں اس لیے دونوں طرف منہ مار لیتے ہیں۔ ان کے ہاں گئے تو ان کی بولی بول لی، یہاں آئے تو تھوڑی سی ہماری بولی بول لی، وہ دونوں طرف منہ مارتے رہتے ہیں۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے۔ عقیدہ چونکہ روٹ اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر جڑ ہی جل جائے تو پھر اس درخت پہ کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے، عقائد کا شعبہ ہے۔ اور دوسرا شعبہ عبادات کا ہے اور تیسرا شعبہ
اخلاقیات کا ہے اور چوتھا معاملات کا ہے. تو یہ چاروں ملائیں تو حضور کی شریعت اور دین مکمل ہو جاتا ہے. جس طرح چائے 4 چیزوں سے بنتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی چائے کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، چائے کتنی چیزوں سے بنتی ہے، آپ کہیں گے 4 چیزوں سے بنتی ہے. کیا کیا؟ پانی، دودھ، چینی اور خود چائے جس کو پتی کہتے ہیں. تو چائے 4 چیزوں سے بنتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال. اسی طرح دین محمدی بھی 4 چیزوں سے بنتا ہے. اس کی تکمیل 4 چیزوں سے، اس کے اجزاء ترکیبی یا اس کے 4 شعبے. پہلا عقیدے کا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی عمل کا حکم دیا تو وہاں اللہ رب العزت نے عمل کی بات ہی بعد میں کی ہے، عقیدے کی بات پہلے کی ہے. اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے عمل کی بات بعد میں کی اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی. یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کفر والوں سے خطاب نہیں. بد عقیدہ لوگوں سے خطاب نہیں ہے. فرمایا اے ایمان والوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان والوں، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا. یعنی نماز کا حکم دیا، نماز عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، تو عمل کی بات بعد میں کی. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نا شریعت کے بارے میں لبرل ہو گئے اور ان کی فکر یہ بن گئی کہ جتنے کوئی لگا لگا ران دے. اور پھر کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کی جہالت پر کہ اپنے گھر میں انہوں نے کتے کی دوری الگ بنا رکھی ہے، اپنا برتن الگ بنا رکھا ہے. تو وہاں تو نہیں کہتے ساری ہی اللہ کی مخلوق ہے، تو جس دوری میں کتا پیے گا اسی میں بھی پیوں. یہ بات پھر وہاں چلایا کرے نا بھائی ساری اللہ کی مخلوق، کوئی فرق نہیں ہے، ساری اللہ کی مخلوق. تو ہر گھر میں کتے کا برتن الگ، انسانوں کا الگ. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کتے کی دوری میں کوئی انسان نہیں پیتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق. تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں لوگوں کی جہالت پہ حیران ہوتا ہوں کہ جہاں حلال اور حرام کا فرق ہے وہاں تو یہ حد رکھتا ہے، اور جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے وہاں جفے مار رہا ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے وہاں رشتے دے رہا ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے وہاں تو یاریاں پال رہا ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے انہیں تو ووٹ دے رہا ہے. کتے کی دوری الگ رکھی ہے، وہاں تو حلال اور حرام کا فرق ہے، اور یہاں کفر اور اسلام کا فرق. کیونکہ امام الانبیاء نے خبر دی، آقا نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 ہوں گے. کیا آپ سنتے رہتے ہیں نا؟ سنتے تو رہتے ہیں لیکن آج سمجھ لیں اسے.
آج اسے سمجھ لیں، خود حضور فرما کر گئے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جس طرح حضور نے یہ خبر دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اسی طرح امام الانبیاء خود ساتھ خبر دے گئے کہ کلہم فی النار الا واحدہ. امام الانبیاء بتا کر گئے 73 ہوں گے میری امت میں، مگر یاد رکھنا میرے کھرے امتیوں اور مومنوں، ان میں سے 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے. بعض ہمارے سٹیجوں پر بھی نا ہیجڑا قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، اور ان کے چمچے کہتے ہیں ہمارے قائد کو تو سارے مانتے ہیں. بھئی تیرے کو سارے مانیں گے نا، کیونکہ ہر دوری میں منہ مارتا ہے، ہر بانڈے کو پلیت کر رہا ہے، اسے تو سارے، جسے سارے ماننے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے. یہ سمجھیں امام الانبیاء کے غلام. کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ ساڑھی نماز سارے پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ جی ہمارا قائد کہتا ہے سب ٹھیک ہے، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز. امام الانبیاء کے غلاموں، میرا سوال ہے اپنے قائد تک پہنچاؤ اور پوچھو، اس کا جواب دو. اگر مصلی پر سنی نہیں کھڑا، جو امام ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، کسی اور فرقے کا ہے، کسی اور عقیدے کا ہے، تو جب تم پیچھے اس کے نماز پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ پیچھے اس امام کے. یہی کہو گے نا، پیچھے اس امام کے. وہ اپنا مقام دیکھ نادان، کہ جسے تو اپنا امام مان رہا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت. گستاخوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. گستاخوں کا جو یار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے مکار ہے، مکار ہے. گستاخوں کا جو یار ہے. جسے تو امام مان رہا ہے پیچھے اس امام کے، وہ مدینے والا بتا رہا ہے یہ جہنمی ہے. سوائے ایک کے سب دوزخی ہیں، سب جہنمی ہیں. اس لیے نادان، کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سوچ کہ تیری ٹکر احمد رضا سے نہیں خود مصطفیٰ سے ہے. حق فیضان رضا جاری رہے گا. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. سمجھ رہے؟ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. یہ کیوں فرمایا کہ میری امت میں ہوں گے؟ اس لیے کہ ان سب کا دعویٰ ہوگا کہ میرے امتی ہیں. جتنے فرقے ہوں گے، باطل فرقے بھی، آج دیکھ لیں، سب کہتے ہیں جی ہم بھی حضور کے امتی ہیں. حضور خبر دے کر گئے، وہ کہیں گے ہم سب حضور کے امتی ہیں، مگر ان کے کہنے سے بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جسے میں کہہ دوں یہ میرا ہے. وہ 1000 بار کہتے پھرے ہم حضور کے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. فرمایا بات ان کے کہنے سے نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جب میں قبول کروں گا کہ یہ میرا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب کا دعویٰ ہوگا میرے امتی ہیں، لیکن سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. تو اصحاب رسول نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بھی تو فرمائیے من ہم، وہ کون ہوں گے جو جنتی ہیں. یہ نہیں پوچھا کون کون جہنمی ہوں گے، وہ تو سارے نکلے نا سوائے ایک، وہ تو بہت سے ہیں.
تو صحابہ نے پوچھ لیا آقا وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہے؟ جنتیوں نے حضور سے پوچھا جنتی کون ہے؟ اصحاب رسول نے پوچھا آقا وہ جنتی کون ہے جو صرف ایک جنتی؟ تو امام الانبیاء نے خبر دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں سنو، جنتی وہ ہیں کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اس پر چلیں گے، اور جس پہ تم چلتے ہو اس پہ چلیں گے۔ جنتی اس راستے کے راہی ہوں گے کہ جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں، جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ امام الانبیاء نے خبر دی، تو ایک فرقے کی تو یہی سے چھٹی ہو گئی نا، جو معاذ اللہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ صحابہ کے پیچھے کیسے چلے گا؟ آقا فرما گئے جنتی کی پہچان یہ ہے جو میرے صدیق کے قدموں پہ چلے، فاروق کے قدموں پہ چلے۔ جو میرے اصحاب کے قدموں پہ چلے وہ جنتی ہے، جو ان کے پیچھے چلے وہ جنتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب آپ تصور کریں کہ جن اصحاب کے پیچھے چلنے والا جنتی ہے، آگے چلنے والے کیا بنے ہوں گے؟ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی آل کی بات نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کی بات کی حضور نے کہ جنتی اس راہ پہ چلیں گے جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کی بات نہیں کی کہ جس پر میں چلتا ہوں میری آل چلتی ہے۔ اسے غور سے سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ امام الانبیاء نے اصحاب کی بات کی کہ وہ اس راستے کے راہی ہوں گے جو جنتی ہیں، جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کی بات کرتے ہیں نا، آل اس میں شامل ہوتی ہے۔ ابھی بات نہیں پلے پڑی آپ کے۔ جب امام الانبیاء صحابی کی بات کرتے ہیں، صحابی حضور کے زمانے میں ہی ہو سکتا ہے نا، بعد میں تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی وہ حالت ایمان میں، اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، وہ حضور کا صحابی ہے۔ من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، تو صحابی وہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی حالت ایمان میں۔ اور یہ جو صحابیت کا رتبہ ہے نا، یہ سب سے بلند رتبہ ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد جو سب سے بلند رتبہ ہے وہ صحابیت کا ہے۔ اور صحابی بنتا کیسے ہے؟ حضور کے دیدار، زیادہ طواف کر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، بہت زیادہ جہاد کر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی بنتا ہے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے۔ اگر کثرت طواف سے صحابی بنتے، آپ کو مکے کے ہر گھر میں کئی صحابی مل جاتے کہ وہ نماز پڑھنے آتے اور طواف کر کے جاتے ہیں۔ اگر کثرت تبلیغ سے صحابی بنتے تو آپ کو رائے ونڈ میں کئی صحابی مل جاتے۔ اگر کثرت جہاد سے صحابی بنتے آپ کو مقبوضہ کشمیر میں کئی صحابی مل جاتے۔ مگر میرے رب کی آواز آ رہی ہے، نادان، صحابی
عبادت خدا سے نہیں زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے. تو درجہ صحابیت یہ سب سے بلند درجہ ہے. اور امام الانبیاء صحابی کی بات کریں جو اس راستے پہ چلے جس پہ میرے صحابی چلے، آل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے زمانہ اقدس میں جب حضور اس زمین پر زندہ موجود تھے، ہمارا تو عقیدہ ہے آج زمین میں بھی زندہ موجود تھے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جس دور میں صحابی ہو سکتے تھے. کوئی تاجدار کائنات کا جتنا بھی قریبی ہو، نسب ملتا ہو، شجرہ ملتا ہو، آقا کے ساتھ خاندان ملتا ہو، خون بھی ملتا ہو، امام الانبیاء کے غلاموں اگر کوئی اس زمانے کا تاجدار کائنات کے خاندان کا فرد کلمہ نہ پڑھتا تو حضور کی آل بن سکتا تھا؟ اس پر صرف ایک مثال دیتا ہوں. حضور کے دو چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. یہ سگے چچا حضور کے، یہ دونوں حضور کی اہل بیت ہیں، آل ہیں دونوں حضور. ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے مگر وہ آل ہے. تو دو سگے چچا آل ہیں، تیسرا سگا چچا آل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ شجرہ ملتا ہے، خاندان ملتا ہے حضور کے ساتھ، نسب ملتا ہے حضور کے ساتھ، مگر وہ آل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کہ عقیدہ نہیں ملتا رسول کے ساتھ. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آج سمجھ لیں، امام الانبیاء کے غلاموں کے بہت سے شاہ جی بھی ہیں، بدبخت اندر سے تباہ جی بھی ہیں، اور بھونک رہے ہیں صحابہ کو. اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں. امام الانبیاء کے غلاموں تو تاجدار کائنات کے زمانہ ظاہری میں کوئی جتنا بھی قریبی ہوتا خاندان کے حوالے سے کلمہ نہ پڑھتا تو آل ہو سکتا تھا. تو جو ہی وہ کلمہ پڑھتا تو کیا بنتا؟ صحابی بنتا. صحابی بنتا کلمہ پڑھ کے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس زمانہ نبوی کا کوئی جتنا بھی قریبی ہو حضور کے خاندان کا، وہ اس وقت تک آل بن ہی نہیں سکتا جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے. اس لیے آقا نے فرمایا جس راستے پر میں چلتا ہوں اور میرے اصحاب چلتے، آل بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ آل کوئی اس وقت بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے. تو امام الانبیاء خبر دے کر گئے کہ جنتی وہ ہیں جو میرے پیچھے چلیں گے اور میرے ابو بکر کے پیچھے چلیں گے، میرے عمر اور عثمان اور حضرت علی کے پیچھے چلیں گے. جنتی وہ ہیں جو میرے پیچھے اور میرے صحابہ کے پیچھے چلیں گے. تو ایک تو یہیں سے فارغ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ وہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب امام الانبیاء نے راستہ تو بتا دیا تھا نا، جنتی کون ہے؟ جو میرے پیچھے چلے اور میرے صحابیوں کے پیچھے چلے. مگر حضور نے ابھی تک نام نہیں بتایا تھا اس کا نام کیا ہوگا. اصحاب رسول نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب اس کا نام بھی بتا دیں، وہ جنتی کون ہے، ان کا نام کیا ہوگا. اب میرے آقا نے نام بھی بتا دیا. امام الانبیاء نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت. میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا میرے امتیوں، وہ جو جنتی ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. جنتی ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وہ اہل سنت ہوں گے جنت. یہ خود حضور خبر دے کر گئے.
عقل عیار ہے 100 بھینس بنا لیتی. کچھ نے تو ایسا کیا نا, انہوں نے بڑی جرت دکھائی, انہوں نے اپنا نام ہی اہل سنت نہیں رکھا. وہ اپنے اور نام رکھ کے نہ سامنے آئے. تو جب ان کا نام ہی اہل سنت نہیں تھا تو ہر شخص سمجھ گیا کہ یہ جنتیوں میں سے نہیں ہے, یا یہ ان میں سے نہیں ہے جن کو جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی ہے. انہوں نے تو بڑی ہمت دکھائی کہ اپنا نام ہی انہوں نے اہل سنت نہیں رکھا. لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے سوچا کہ اب کسی اور نام کے ساتھ سامنے آئی نا, ٹائٹل کے ساتھ, لیبل کے ساتھ, تو پھر یہ ہے کہ ہم پہچان لیے جائیں کہ یہ تو وہ نہیں ہے جو جنتی ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہلوانا شروع کر دیا. لیبل یہ لگا لیا, ٹائٹل یہی استعمال کیا, لیکن عقیدہ اہل سنت والا نہیں تھا. عقائد بگڑے ہوئے تھے, بد مذہبوں والے تھے. تو اب جب وہ بھی کہنے لگے جی ہم بھی سنی ہیں, ہم بھی اہل سنت ہیں, اب معلوم کیسے ہو کہ اصلی کون اور نقلی کون؟ بھئی اگر ڈالڈا جو ہے وہ دیسی گھی کے نام سے مارکیٹ میں آ جائے تو دور سے تو نہیں پتا چلے گا کہ اس پر بھی دیسی گھی لکھا, اس پر بھی لکھا. تو انہوں نے کہا ہم بھی اہل سنت. عقیدے نہیں تھے سنیوں والے. تو دنیا پریشان ہو گئی کہ اب امتیاز کیسے ہو, اب فرق کیسے پتا چلے کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون. دنیا پریشان ہو کر امام الانبیاء کے غلاموں پھر دروازہ رسول کی طرف گئی. امام الانبیاء وفات پا چکے تھے, خلفائے راشدین کا زمانہ بیت چکا تھا, در وہی تھا, گھر وہی تھا. جب لوگ پریشان پہنچے, دستک دی تو اندر سے خون حسین نکلا, جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے. امام زین العابدین نکلے, کہاں کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا حضور بتا کر گئے تھے کہ جو جنتی ہیں وہ اہل سنت ہوں گے. اب پریشانی یہ ہے کہ کچھ بد مذہب لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا. اب ہمیں فرق سمجھ نہیں آ رہا, پتہ کیسے چلے اصلی کون اور نقلی کون؟ کیونکہ نمازوں سے تو معلوم نہیں ہو سکتا, کیوں نمازیں دونوں پڑھ رہے ہیں. روزے سے معلوم نہیں ہو سکتا, روزہ دونوں رکھتے ہیں. حج پر دونوں جاتے ہیں, داڑیاں دونوں نے رکھی ہیں, تبلیغ دونوں کر رہے ہیں, جہاد دونوں کر رہے ہیں. تو نماز سے نہیں معلوم ہو سکتا, حج زکوٰۃ اور روزے سے معلوم نہیں ہو سکتا, حلیے سے نہیں پتہ چل سکتا. اے خون حسین, آپ بتائیے جو اصلی اہل سنت ہے اب ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ جو جنتی ہیں ان کی کوئی علامت بتائیں. امام زین العابدین فرمانے لگے, فرمایا سنو میں تمہیں جنتیوں کی ایسی علامت بتا دیتا ہوں, یہ سننا غور سے. تمہیں جنتیوں کی ایسی پہچان اور علامت بتا دیتا ہوں کہ دوسرے بد مذہب وہ مر جائیں گے مگر یہ علامت اپنا نہیں سکیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں امام زین العابدین فرمانے لگے سنو جو اصلی اہل سنت ہے ان کی پہچان یہ ہے. فرمایا علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا وہ جو جنتی ہیں اہل سنت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یا علی ہر صحاب یہ نبی, عشق و محبت, عشق و محبت, آل سنت, آل سنت, عشق و محبت, عشق و محبت. یہ امام زین العابدین نے پہچان دی. فرمایا وہ جو اصلی ہیں, جو جنتی ہیں, جو حقیقی اہل سنت ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی کملی والے پہ درود و سلام پڑھتے نظر آئیں. کیا مطلب؟ ان کا بڑا وظیفہ ہی درود و سلام ہوگا.
پہچان ہی درود و سلام ہوگی. امام الانبیاء کے غلاموں، اب دیکھو نا اللہ کی قدرت دیکھیے. جو علامت جنتیوں کی بتا گئے امام زین العابدین، وہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا نام ہی وہ رکھ دیا ہے کہ یہ سنی درودی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ درودی ہے. میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے ہم درودی ہیں برودی نہیں ہیں، ہم میلادی ہیں فسادی نہیں ہیں. تو یہ علامت تو امام زین العابدین ہماری بیان کر کے گئے کہ ان کا بڑا وظیفہ یہ ہوگا کہ وہ تاجدار کائنات پہ درود و سلام پڑھتے نظر آئیں گے. اب ایمان سے بتائیں کہ کیا درود ان کی پہچان ہو سکتی ہے کہ جو کہیں کہ آذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، پھر آذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو، پھر کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو، پھر محفلوں کے آخر میں کیوں پڑھتے ہو، جو بار بار فتوے لگائیں درود پر یوں کیوں پڑھتے ہو، یوں کیوں پڑھتے ہو. ان کی پہچان درود ہو سکتا ہے؟ اور یہ درود رب نے پہچان ہی ہماری بنا دی کہ ہماری محفلیں ملتان کے علاقے میں تین دن جاری رہتی ہیں، ساری رات جاری رہتی ہے، اور کوئی مجلس اہل سنت کی تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک مدینے والے پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں. یہ درود پہچان ہی ہماری بن گیا، یہ آقا پہ سلام یہ پہچان ہی ہماری بن گیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کہیں حضور کے آنچے آذان سے پہلے پڑھنے لگ جاتے، کہیں بعد میں پڑھنے لگ جاتے، کہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں کبھی عربی میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، کبھی فارسی میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، کبھی اردو میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، کبھی پنجابی میں پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے. کبھی من موج میں آئے تو بصیری کی زبان میں پڑھتے ہیں، کبھی عشق مجد میں آئے تو احمد رضا کی زبان میں پڑھتے ہیں. تو یہ پہچان ہی اللہ نے ہماری بنا دی. درود و سلام کبھی من موج میں آتا ہے تو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کہہ کے رانجہ راضی کر لیتے، اور کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ اپنے عشق کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تو یہ پہچان ہی ہماری ہے. میرے آقا نے فرمایا اہل سنت کی یہ پہچان ہے. اب حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آیت یہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، یعنی ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، تاریکیاں منڈلا رہی ہوں گی، لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. کچھ چہروں پر نور کھیل رہا ہوگا، کچھ چہرے چمک رہے ہوں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی تو کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے. اب حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کالے کس کے ہوں گے اور چمک کس کے رہے ہوں گے. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں، سنیں. غوث اعظم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع. فرمایا جن کے چہروں پہ لعنت پڑ رہی ہوگی اور پھٹکار پڑ رہی ہوگی وہ بد مذہبوں کے چہرے ہوں گے، جن پر چمک ہو رہی ہوگی وہ سنیوں کے چہرے ہوں گے. جو چمک رہے ہوں گے وہ سب اہل سنت کے چہرے ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہوگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. وہ مدینے والے سے نور کی بیک لے کر قبر میں پہنچیں گے تو ان کے چہرے بتا دیں گے یہ اہل سنت.
فرمایا بد مذہبوں کے چہروں پر لعنت پڑ رہی ہوگی اور اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے تو بات کتابوں میں تھی، اس دور میں اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دی. اور بڑے بڑے چودھری، ملک مار، راجے مہاراجے مر جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر مر جاتے ہیں، جنرل اور صدر اور وزیر مر جاتے ہیں. یہاں ناک سے نا پیپ اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک میں روئی ٹھوس دی جاتی ہے اور منہ باندھ دیا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ، منہ کھل جاتے ہیں اور یہاں سے گندی رطوبت بہنے لگ جاتی ہے. بڑے بڑے مر جاتے ہیں، آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے، چہرے بھیانک ہو جاتے ہیں، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. مگر امام الانبیاء کے غلاموں، وہ مرد کلندر جو ویل چیئر پہ بیٹھا رہا، جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے، حق جو جیا تو نبی کی عزت کے لیے اور مرا تو نبی کی حرمت حق کے لیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جو نبی کی حرمت کے لیے نکلا تو اسے نہ کوئی باطل قوت روک سکی، نہ حکومتی گنڈے روک سکے. اور خود نہ چل سکنے والا قوم کو چلنا سکھا گیا. حق لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. جس کا مشن مقدس ہے فکر رضا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. دونوں ہاتھ اٹھا کر امیر المجاہدین کی جرتوں کو سلام عقیدت پیش کریں اور اس عزم کا اظہار کریں. ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر میں لگا کر دم لیں گے، سرکار کی عزت کی خاطر سب کچھ لٹا کر دم لیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، وہ جس کی گردن میں غلامی رسول کا پتہ تھا، وہ جس کے سینے میں عشق محمدی کا سرمندر تھا، جو مدینے کی منڈی میں بکا ہوا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، دنیا نے دیکھا ڈاکٹر مر جائیں تو شکلیں بدل جاتی ہیں، ناک سے نتنوں سے خون اور پیپ آتے ہیں. افسر اور وزیر مر جائیں تو چہرے بدل جاتے ہیں. مگر اس مرد کلندر کی میت 3 دن پڑی رہی ہے اور تیسرے دن جنازہ اٹھا ہے. نہ ناک میں روئی ڈالی گئی، نہ منہ باندھا گیا. دنیا نے دیکھا امام الانبیاء کے غلاموں کہ تیسرے دن بھی اس کا چہرے کی چمک گلاب اور موتیے کو شرما رہی تھی. رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. رضوی تیرے دل کی صدا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. لطف سجن دم بدم، قارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. تو امام زین العابدین بتا گئے، غوث اعظم بتا گئے، جو بد مذہب ہے ان کے چہروں پہ پھٹکار پڑتی ہے، جو اہل سنت ہیں ان کے چہروں پہ چمکار آتی ہے. ہمیں دکھایا اللہ رب العزت نے، اسی دور میں ایسا چہرہ دکھا دیا. وہ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ مسلح پر بیٹھنے والوں سے حکمران ڈرتے ہیں. اللہ نے وہ فقیر دکھایا ہمیں آنکھوں سے. اللہ کی عزت کی قسم، جس کے نام سے طاغوت کا پتا پانی ہوتا تھا. بڑی کوشش کی گئی، کتنی سیلنگ ہوئی، کتنے ساتھی شہید کیے گئے، کتنی گولیاں برسائی گئیں کہ اس مرد کلندر کو جھکا لیا جائے یا اس کے مشن کو مٹا دیا جائے. مگر جسے خدا بلند کرے اس کا حال یہ بنتا ہے کہ جب وہ دھرنے میں بولتا تھا تو
امیر المجاہدین لگتا تھا، حق۔ وہ جنازہ اٹھتا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارا یہ پیغام ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا۔ واہ واہ واہ، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ یہ کیبل کے کنیکشن، یہ گھروں میں لگی ہوئی دو ڈشیں، یہ وی سی آر، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا بے حیائی پہ مبنی نظام، یہ بے حیا حکمرانوں کی سرپرستی میں چلنے والا نظام باطل، یہ رومانٹک ناول، یہ فلمی میگزین، یہ فلمیں، ڈرامے اور گانے، یہ سب جال ہیں محمد عربی کے دیوانوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، اور تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا۔ تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا۔ جب امیر المجاہدین فیض آباد دھرنے میں بیٹھے تھے نا، انہی دنوں میں ایک جوان ایسا بیٹھا تھا جس کی شادی کا وقت آ گیا تھا، شادی کارڈ چھپ کے تقسیم ہو چکے تھے برادری میں، اس نے دولہا بننا تھا اور وہ دھرنے میں بیٹھا تھا، اس نے دولہا بننا تھا اور وہ نبی کی حرمت پر سر کٹانے کے لیے دھرنے میں بیٹھا تھا۔ گوجرانوالہ کے علاقے سے اس کے باپ نے فون کیا اور فون پر کہا تیرے کارڈ تقسیم ہو چکے، تیری شادی کی تاریخ آ گئی، اس لیے اگر میرے بیٹے ہونا تو دھرنا چھوڑو اور گھر پہنچو۔ باپ نے یہ کہا اگر میرے بیٹے ہو تو دھرنا چھوڑو اور گھر پہنچو۔ اس دولہے بننے والے نے، اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا ابا بھی فون بند نہ کرنا، میری بھی سن، میں ایک عاشق رسول کے قدموں میں بیٹھا کہ بادل بھی لفظ محمد بنا کر جس کی صداقت کی گواہی دے رہا۔ بیٹے نے کہا ابا فون بند نہ کرنا، میری بھی سن، تو کہتا ہے میرا بیٹا ہے تو گھر آ، اور میرا جواب یہ اگر میرا باپ ہے نا تو گھر چھوڑ کر تو بھی دھرنے میں آ، دونوں نبی کی عزت پہ سر کٹاتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، اور رکھ حق پہ نظر، ماہ سریہ سے گزر جا، اور کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، جینا ہے تو حضور کے لیے مر جا، جینا ہے تو نبی کے ناموس پہ مر جا اور میدان میں اتر، اس لیے کہ تاجدار کائنات کے دین کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے پلاننگ ہو چکی ہے۔ ہمارے سلیبس سے اسلام نکالا جا رہا ہے، ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں سے دین خارج کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاں بے حیائی اس حد تک مسلط کی جا رہی ہے کہ آج ہماری اسلامک آئیڈینٹی بھی خطرے میں، ہمارا اسلامی تشخص بھی خطرے میں، ہماری مسلمانیت کی پہچان بھی خطرے میں۔ اس لیے میرے آقا کے میلاد اور اس اصلاح امت کانفرنس میں آنے والوں، آپ کے اندر درد تھا دین کا اور حضور کی محبت تھی تو گھر چھوڑ کر یہاں پہنچے،
اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شخص تاجدار کائنات کے مشن اور دین کا سپاہی بن جائے، اس شمع کے نور کو اور آگے پھیلاؤ اور لوگوں کو لاؤں اس تحریک کے پلیٹ فارم پر، کیونکہ اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام کے لیے اور تاجدار کائنات کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے کے لیے تحریک لبیک سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ جمع ہونا، اکٹھے ہونا، متفق ہونا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جن کے چہروں پہ پھٹکار پڑ رہی ہوگی وہ بد مذہب ہوں گے، جن کے روشن اور چمکتے ہوں گے وہ سب اہل سنت۔ اسی پر کسی نے کہا تھا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ صحیح عطا کیا، مسلک حق پہ ہمیں رکھا۔ تو پہلا شعبہ جو ہے نا یہ عقیدے کا ہے، اور اس پر گھنٹوں پوری رات بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کبھی ایسا ہوا کہ اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے کسی ایک آسپیکٹ پہ حملہ کیا، ایک شعبے اور ایک پہلو پہ حملہ کیا، لیکن باقی 2 شعبے یا 3 شعبے محفوظ تھے۔ لیکن ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ کر رہی ہیں، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، عبادات سے غافل بنایا جا رہا ہے، عبادتوں سے ہی لوگ غافل ہو جائیں۔ کرونا کے دوران مسجدوں پہ پابندی لگی، بہت سے جوان تھے جو نمازی بن چکے تھے، لیکن جب مسجد جانے پر پابندی ہو گئی ان کی وہ عادت پھر ختم ہو گئی۔ تو عبادات سے بھی غافل کیا جا رہا ہے۔ جمعہ کے دن کرکٹ میچ رکھ دیے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول کا، اور ہوتا یہ ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت جوانوں کی اور بزرگوں کی وہ کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے۔ گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں، کسی کا نام غلام فاطمہ ہے، کوئی کنیز عائشہ ہے، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں نام یہ ہیں، مگر بد نصیب ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ بوڑھے بوڑھے لوگ جو اب قبر میں اترنے والے ہیں، دیکھو نا بچہ ہو نا بچپن کے مرحلے میں اسے امید ہوتی ہے ابھی لڑکپن آئے گا، لڑکے کو امید ہوتی ہے ابھی جوانی آئے گی، جوانوں کو امید ابھی بڑھاپا آئے گا، اب بوڑھوں کو آگے کیا امید ہے کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں اور غفلت کی پٹیاں نہیں اتر رہی، تو بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب کردار اور عمل اس میں پختگی نہ رہے اور کردار میں تاجدار کائنات کی شریعت نظر نہ آئے، تو پھر ہمارا یہ دعوی غلامی کس درجے کا ہے؟ مسجدیں دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ مسجدیں پکی بن گئی۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمانے نے ایسا رنگ بدلا ہے، ایک وقت تھا کہ مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی بڑے پکے ہوتے تھے، جکڑ آ جائے، بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان بزرگوں کو مسجد پہنچنے سے روک نہیں سکتی تھی، مسجدیں کچی تھی مگر نمازی بڑے پکے تھے۔ آج ہر محلے میں، ہر روڈ پر، ہر سڑک اور گلی میں مسجدیں پکی ہو گئیں مگر بد نصیب نمازی کچے ہو گئے، کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا اور کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا اور کوئی سال کے بعد صرف عید کا نمازی رہ گیا۔
مسجدیں ہر کہیں پکی ہیں. جس کے 5-4 پیسے آتے ہیں نا وہ مسجد میں قالین بچھوا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے ساؤنڈ سسٹم میرے ذمہ ہے, کوئی کہتا ہے ٹائلیں میں لگواؤں, کوئی کہتا ہے جی محراب کا سارا خرچہ میں دوں, کوئی کہتا ہے محراب مینار میں بنواؤں. قالین بھیج دیے, گھڑیاں بھیج دی, ساؤنڈ سسٹم لگوا دیے, مگر خود نہیں آتے مسجد میں. تو یہ جو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, تو مؤذن نے قالینوں کو آواز دی تھی یا تجھے دی تھی؟ اور یہ اذان میں جو رب کا منادی پکار رہا ہے, اس نے گھڑیوں کو بلایا تھا یا تجھے بلایا تھا؟ وہ اذان میں ٹائلیں نہیں مانگی تھی, تیرا سر مانگا تھا. اور تو نے ماربل لگوا کر اور قالین بچھا کر اور پنکھے لگوا کر یہ سمجھ لیا کہ تیری مسجد سج گئی ہے, اور یہ تیری نظر میں سجی ہے. نادان, مدینے سے آواز آ رہی ہے, مسجدوں کی زینت قیمتی قالین نہیں ہوتے ہیں, مسجدوں کی زینت قیمتی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا ہے, مسجدوں کی زینت قیمتی گھڑیاں نہیں ہوتی ہیں, اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں. مسجدوں کی زینت تلاوت کرنے والی زبانیں ہوتی ہیں, اور مسجدوں کی زینت اس داتا کی بارگاہ میں منگتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں. آج بازار آباد ہے, ہر جگہ رش ہے, ہر جگہ بھیڑ, مارکیٹیں آباد ہیں, شاپنگ مال آباد ہے, بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں. اگر ویران ہے تو خدا کے گھر ویران پڑے. 4 دن کا کھیل ہے, آنکھ بند ہونے والی ہے, اور ہر شخص موت کی وادی میں اترنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ, اپنی ان پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو, اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ. اپنی اولاد اگر کوئی سیکھنے کے قابل ہو تو پہلے ABC نہ پڑھاؤ, اس کی گٹی میں نبی کا قرآن رکھو. اپنی بہو بیٹیوں کو شریعت والا لباس پہننا اور پردہ کرنا سکھاؤ. اپنے گھر کی الماری سے قرآن نکالو, اور قرآن الماری کے لیے نہیں بنا, تیری جھولی کے لیے بنا. اپنی جیبوں سے تاش کے پتے گراؤ, سورہ یاسین رکھو. اپنی کاروں میں کفریہ کلمات پہ مبنی قوالیاں مت سنو, طوائفوں کے لہجے میں ذکر نبی کرنے والے نعت خوان مت سنو. اپنی گاڑیوں میں ان علماء کی سیڑھیاں چلاؤ جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں یا نبی کا فرمان پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو حضور کی چوکھٹ پہ گرا دو تاکہ تمہاری نسلوں میں بھی حضور کا دین چلتا رہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں, آج اگر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے, آج ہماری زندگی سے اسلام اگر نکل گیا, ہمارے گھر سے اسلام نکل گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نسلیں کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکیں گے. اگر مائیں بہنیں بیٹیاں میرا خطاب سن رہی ہیں تو وہ یہ سنیں, امام الانبیاء کی حدیث پاک, میرے آقا فرماتے ہیں جس معاشرے کی عورت سمر جاتی ہے نا, وہ معاشرہ بھی سمر جاتا ہے, اور جس سوسائٹی اور معاشرے کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ معاشرہ بھی بگڑ جاتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ بگاڑ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے, ان کی برہنگی کی وجہ سے, ان کے فیشن کی وجہ سے, ان کی بے حیائی کی وجہ سے, اور مرد بھی اس میں برابر کے شریک. امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے, لا یبال المرء, امتی میرا ہوگا, کلمہ میرا پڑھے گا, نسبت میرے ساتھ دے گا, لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. لا یبال المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام, امتی میرا ہوگا, اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے. یہاں جلسوں میں نعرے لگانا آسان, آقا کے نام پر ہاتھوں کے جھنڈے بنانا آسان, ذکر رسول پر سروں کا ہلانا آسان, لیکن امام الانبیاء کے سچے عاشق بنو کیسے کہ آقا کے سچے عاشق صرف محفلوں میں نظر نہیں آتے, 5 وقت کی نمازوں میں بھی نظر آتے ہیں. آقا کے سچے دیوانے
صرف لنگر کھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، رمضان میں روزے رکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات کے سچے عاشق صرف قوالیاں سنتے نظر نہیں آتے، فجر کے وقت قرآن پڑھتے بھی نظر آتے ہیں۔ جو مسائل سیکھنا ضروری ہیں، مثلا نماز ضروری ہے، غسل کا طریقہ ضروری ہے، وضو کے آداب ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، بنیادی ضروری مسائل جو ایک مسلمان کو مسلمان رکھتے ہیں اور مسلمان بناتے ہیں، تو پہلے وہ پڑھ لیں، 2-3 سال بچوں کو ادھر لگوا لی، اور پھر بچوں کو بے شک ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی بنا۔ جب اس کی گٹی میں قرآن ہوگا نا، جب 3 سال اس نے حضور کی شریعت کو دیے ہوں گے، تو وہ افسر بھی بن جائے گا، تو کرسی پر بیٹھا ہوا افسر بعد میں نظر آئے گا، کملی والے کا دیوانہ پہلے نظر آئے گا۔ تو جب گٹی میں بنیاد میں حضور کا دین رکھ دو گے تو اس کی پوری زندگی پہ برکت اور رنگ چڑھ جائے گا۔ تو میں پوری ہرگن برادری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اتنا میرا دل خوش ہوا کہ بتا رہے تھے کہ شادی حال میں پروگرام رکھنا تھا، لیکن اچانک پھر وہ چونکہ پابندی لگ گئی تو یہاں اوپن رکھا، تو دیکھ لے کتنا اہتمام کیا انہوں نے۔ اس طرح کی برادریاں اگر ہمیں ہر علاقے میں مل جائیں نا، تو اللہ کی عزت کی قسم ہم یہاں زمین سے خلاؤں تک تاجدار کائنات کی شریعت کا رنگ بھر دیں گے۔ یہ وقت ہے میرے آقا کے غلاموں، حضور کا دین لٹ رہا ہے۔ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت کے لیے حضور دولت کے ذریعے آقا کے دین کی خدمت کرو، جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے وہ بچے پیش کرو، حضور کے دین کے عالم بناؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ۔ اور یہ ہستیاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے اتنے بڑے مدارس قائم کر رکھے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مدرسہ کوئی نہیں ملا۔ یہ حضرت علامہ استاذ العلماء حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب، ان کا مدرسہ دیکھ لیں آپ کے ہاں۔ مجھے پتا چلا کہ شعبہ حفظ کا تو قبلہ مفتی صاحب کے مرکز میں بھی قائم ہے، تو پہلے بچوں کا رخ ادھر کر دو۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے، اور ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اپنی طاقتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں 2 جہان کی عزتوں اور برکتوں سے نوازے۔ میں اپنے عزیز بھائی جناب ارشد آسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی رہنمائی بھی شامل حال رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہرگن برادری پر اپنی غیر فانی برکت نازل فرمائے، انہیں 2 جہان کی خوشیوں اور رحمتوں سے نوازے، اور ہم سب کو حضور کا عملاً غلام بنائے، اور یہ نوکری اور چاکری قیامت تک ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری رہے۔ بس یہ آخری پیغام تھا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ ہاں یہ میں مختصر بتا دیتا ہوں چونکہ بھائی نے پوچھ لی، اس پر چونکہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ قرآن پاک کے حقوق کیا ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں ہمارے ذمے قرآن کے 5 حق ہیں۔ ایک حق جو ہے وہ تو ہمیں وراثت میں مل چکا ہے، کیسے کہ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ وہ تو الحمدللہ ہم نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے اسے اللہ کا کلام مانا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے لفظ پڑھے جائیں، اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو پڑھا جائے نا اس کو سمجھا بھی جائے۔ دیکھو نا، آپ کو کوئی انگریزی میں اپنا پیارا خط لکھ دے، انگریزی میں لکھ دے یا ایسی زبان میں جو آپ نہیں جانتے، تو آپ بے قرار رہتے ہیں جب تک کسی سے پڑھوا نہ لے کہ اس نے مجھے کہا کیا لکھا کیا اس میں۔ تو جتنی ایک خط کو اہمیت دیتے ہیں اتنی اگر رب کے قرآن کو دی ہوتی تو ہم سمجھ نہ چکے ہوتے ہمارا رب ہمیں کہتا کیا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے اللہ کا کلام مانا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ پھر اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے جو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے، چوتھا حق یہ ہے جو سمجھا جائے اس پہ عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے وہ پھر آگے بیان بھی کیا جائے تاکہ چراغ سے چراغ جلتے رہے۔ اب اس پر میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو میرا 2-3 گھنٹے کا خطاب ہے اس پر، وہ شاید CD آپ کو نیٹ پہ مل جائے۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام